جو ایڈمنسٹریٹو خلا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ 90 دن کے اندر تو الیکشن کرانے کی بات آئین میں ہے، اور obviously جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کا کانسیپٹ بھی یہی تھا نا کہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر الیکشن ہو جائے اور چلا جائے. 90 دن سے تو ہم اوپر آلریڈی جا چکے ہوئے، لیکن اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دی ہے، اس میں الیکشن نہیں ہوتا. تو آپ کے خیال میں یہ پنجاب کے اندر جو انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ خیبر پختونخوا میں جو انٹرم سیٹ اپ اس وقت آیا ہوا ہے، اس کی لیگل ویلیو کیا رہ جائے گی، لیگل حیثیت کیا رہ جائے گی، کریں گے کیسے؟ اصل بات آپ نے سوال صحیح کیا. میں یہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لا میکرز جو ہیں انہوں نے اپنی ذہن کی، میں چھوٹے پن کی تو نہیں کہوں گا، انہوں نے اپنے ذہن کا کئی بار اظہار کیا ہے. شاید ہم لا میکنگ میں پکے نہیں ہیں. انگریز کے قانون بنائے ہوئے قانون کتنے دیر چلتے گئے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی، اسی وقت آگے اعتراضات کہ یہ اعتراض کیسے چلے گا، کیسے نہیں چلے گا. اب یہ اسی میں سے ایک ہے. آپ نے انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ دے دیا، اس کے ساتھ یہ دے دیا کہ الیکشن اکٹھے ہوں گے. دیکھیں نا، آپ نے یہ تو طے کر لیا کہ 90 دن میں ہوں گے، لیکن یہ طے نہیں کیا کہ جب قومی انتخابات ہوں گے تو انٹرم سیٹ اپ کا کیا ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، وہ اکٹھے کیسے ہوں گے. اب ہمیشہ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جو پنجاب کے الیکشن پہلے ہوا کریں گے، اس کے بعد جب دوسرے الیکشن صوبوں کے الیکشن یا قومی سطح کے الیکشن ہوا کریں گے تو کہیں گے پنجاب یہ جو ہمارا استحصال کر رہا ہے وہاں ایک پرماننٹ حکومت ہوگی، وہ انفلوئنس کرے گی. یہ بہت سے سوال ہیں جو آئین جن کا جواب نہیں دیتا. عدالت کو ان کا جواب دینا چاہیے تھا. صرف اتنا کہہ دینا کہ 90 دن میں ہوں گے، یہ جواب نہیں تھا. کچھ عطل بندر نے سوال اٹھائے تھے، کچھ دوسروں نے سوالات اٹھائے تھے، کچھ ابھی اور اٹھتے. اگر آپ سلیقے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پورے مقدمے کو سنتے اور آئینی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تو شاید آپ کا فیصلہ وہ نہ ہوتا جو آپ نے اب کیا ہے. اب کیا ہوگا جی؟ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے، کیا کر دیں گے آپ؟ اور آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں، ریاست کو کس طرف جا رہے ہیں، ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، انصاف کا کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال ہے جو آپ ہمارے سامنے ہے. سر، اب یہ جو نیوٹرلٹی ہے جن کی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پچھلے ایک سال میں بات ہوئی. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اب ایک ایسا سسٹم، ایک ایسی جگہ جہاں عمران خان صاحب نے کھل کے بتا دیا ہے کہ اگر کل ان کے مذاکرات منگل والا دن جو ہے فائنل ان کی سیشن ہے حکومت کے ساتھ، اگر حکومت فوری طور پہ ساری اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک ٹائم پہ الیکشن کرنے پر راضی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایک ایسا لانگ مارچ کریں گے جس کی تاریخ نہیں، مطلب جو ریمبر کیا جائے گا تاریخ میں. تو پھر تو وہ دوبارہ وہی کانفرنٹیشن کی طرف چلے جائیں گے، وہی سڑکوں کو. خواجہ آصف نے کہا کہ جلدی کرو بھائی، یہ چاہ بھی پورا کر لو، یعنی یہ شوق بھی پورا کر لو، یہ تم نے لانگ مارچ کرنے کا ہے یہ بھی کر لو. بات سنیں، وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، وہ غیر محب وطن نہیں ہیں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو تھکا کے مار رہے ہوں. اگر تھکا کے نہیں مار رہے ہوں تو کم از کم وہ کہتے ہیں دیکھو میں آرام سے بیٹھے ہو، تم مسئلے طے کرنا چاہتے ہو کر کے دکھا دو. تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم انٹروین کرتے ہیں، اب دیکھ لو کہ ہماری ضرورت پہ ہے کہ نہیں ہے. ہر ایک پکار رہا ہے کہ جی کوئی آئے اور آ کے فیصلہ کرائے. اچھا جب ان کو نظر آتا ہے عدالتیں نہیں کر رہی تو عمران بھی فوج کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسرے بھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، طریقے سے دیکھ رہے ہیں. عدلیہ تو بھی فوج کی طرف دیکھ رہی. مطلب ایک میٹنگ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی، obviously اب تو بہت زیادہ پبلک بھی ہو چکی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی. تو کہیں عدلیہ میں تو نہیں فوج کی طرف دیکھ رہی کہ اب ہم پھنس گئے ہیں، بتائیں کیا کریں؟ عدلیہ خود اپنے معاملے میں پھنس گئی ہے جی. اسے اپنا علاج خود کرنا پڑے گا اور اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو دل بڑا کرنا پڑے گا. وہ اگر فل کورٹ پہلے دن بلا لیتے یا اب بھی بلا لیں تو شاید فیصلہ یہی آتا. اب تو شاید نہیں آیا یہ فیصلہ اور حالات مختلف ہوتے، لیکن انہوں نے خود کو پھنسا لیا ہے اور عدالتیں ایک ایسی صورتحال پہ چلی گئی ہیں جس کا کوئی اپائے، کوئی حل جو ہے بظاہر نظر نہیں آتا. سر، یہ جو عدالتوں کی اس رستے پہ جانے اور کانفرنٹیشن والی بات ہے، اس میں ایک تو اب انہوں نے جو بل ہے دوبارہ اس کو obviously انہوں نے اسٹے کر دیا تھا کہ اس کو آپ جاری مت کیجیے گا. گورنمنٹ نے پھر بھی نوٹیفائی کرا دیا گیزٹ کے اندر. اب اس کے خلاف مزید 3 درخواستیں جو ہیں وہ اظہر صدیق صاحب کی اور 2 مزید اور لوگ ہیں جن کی درخواستیں تھیں اس بل کے خلاف. وہ ان کو نمبر الاٹ ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے وہ 4 مئی سے شاید جو کیس چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو سنا جائے گا. تو ایسا تو فیل نہیں ہو رہا کہ عدلیہ بیک ڈاؤن کرنے کو تیار ہے. مطلب جس طرف بھی وہ چلے گئے، اگر کانفرنٹریشن وہ بھی چاہتے ہیں یا سینئر جوڈیشری میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں تو وہ دے ڈو ناٹ، اٹ ڈزنٹ سیم کہ وہ بیک ڈاؤن کریں گے اس سے. نہیں دیکھیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، انڈے دیں بچے دیں کچھ بھی کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے گا انصاف نہیں گنا جائے گا. اب اگر گورنمنٹ اڑ جائے گی کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم نے آرڈر پاس کر دیا ہے، آپ اس کو پریمپٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جب تک نیا بینچ جو ہے نئے قانون کے مطابق نہیں بنے گا ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ ایک لڑائی، ایک جھگڑا، ایک قصہ، ایک کہانی. یہ دیکھیے کرائسس آپ نے پیدا کیا، آپ وہ کام نہ کریں
جو کام آپ کو خود کرائسس کی طرف لے کے جائے. بھائی پارلیمنٹ بھی ایک طاقت ہے اور آپ کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کے پاس حضرت صدیقی ہے نا لے دے کے. نہیں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے. نہیں کیا آ جائیں, کوئی نہیں آئے گا. یعنی کہ جو لوگ عمران کے ساتھ ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ لازمی نہیں کہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہوں. عدلیہ کا مطلب ہے کہ پریزنٹ عدلیہ کے ساتھ ہوں. وہ عدلیہ کی وقار افتخار چودھری کے ساتھ لوگ نکلے تھے نا. اگرچہ افتخار چودھری نے بھی کباڑہ کیا ملک کا, لیکن لوگ اس کے بیک پہ تھے. اس کی طاقت اتنی تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر بھی جو ہے اس کے خلاف بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا. اس کی تو یہ سچویشن تھی. چلیے اس کی تو بیچارے کی وہ سچویشن نہیں ہے نا. اس وقت عدلیہ کی وہ ہے. عدلیہ نے اپنا وقار خراب کیا ہے, انہیں اپنا وقار بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہاؤس ان آرڈر کرنا کا لفظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں, ریاست کے لیے کرتے ہیں, حکومت کے لیے کرتے ہیں, یہ عدلیہ کے لیے بھی درست ہے. فوج اس وقت بالکل آرام سے بڑا سیف پلے کر رہی ہے, لیکن یہ نہ سمجھیں, میں نے کہا نا کہ وہ صرف غیر سیاسی ہے, غیر محب وطن نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ ملک تباہ ہوتا رہے اور وہ اس کو دیکھتے رہیں. انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, براہ راست نہ صحیح, اور کئی طریقے ہوتے ہیں کرنے کے. بالواسطہ صحیح.